السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کے کشفنہ میں درود پاک پر اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو پھر جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام تعریف و ثناء اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا اور ہم سب نے رحمت بھرے مہینوں کا فائدہ اٹھایا، فیضیاب ہوا۔ اس میں رمضان مبارک کے مہینے میں کچھ روشنی ڈالی گئی تھی، قرآن و حدیث، لیلۃ القدر، تراویح، قرآن وغیرہ۔ کیونکہ اپنا تذکرہ انبیاء کرام چل رہا ہے اور اس مہینے کی برکت کی وجہ سے انبیاء کرام کا تذکرہ روک دیا گیا تھا۔ معمول کے مناسب، معمول کے مطابق میں یہ بہتر ہی سمجھتے ہوئے کہ جو موضوع اپنا چل رہا تھا اسے اختتام تک پہنچایا جائے، تو ہم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ نبیوں کا ذکر کرنا بھی ایک ثواب ہے، اس لیے پورا قرآن قصص ہے جو ہے وہ نبیوں کا یہ قصہ ہے، قصص الانبیاء، نبیوں کے ہی قصہ ہے۔ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کہیں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، کہیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ، کہیں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہ تمام قرآن شریف جو ہے نبیوں کا تذکرہ سے بھرا ہوا ہے۔ تو اگر ہم انبیاء کرام کا تذکرہ سنیں اور ان کی حیات طیبہ کی روشنی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو ہماری زندگیوں میں بھی بہاریں آ جائیں گی۔ اور بچے کہتے ہیں ہمیں، خاص کر سوتے وقت، کہ قصہ کہانی سنا تاکہ ہمیں نیند آ جائے، تو لوگ جھوٹی جھوٹی کہانیاں سناتے اپنے بچوں کو۔ بلکہ جب بچے کہانیاں سنانے کی ضد کریں تو آپ سچی کہانیاں سنائیں کریں جو حقیقت پہ مبنی ہے، جیسے انبیاء کرام کی کہانیاں، اولیاء کرام کی تذکرہ، صالحین کا تذکرہ، مجاہدین کا تذکرہ، شہداء کا تذکرہ۔ اگر ان تمام تذکرہ کو ہم اپنے بچوں کو دل و دماغ میں ڈالیں گے، ان کے حیات طیبہ کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں گے، تو ہمارے بچے اپنے راہ سے بھٹکیں گے نہیں، اپنے راہ راست میں رہیں گے، اسلام کے خمبے کو مضبوطی سے پکڑ کر رہیں گے، اللہ کے رسی کو مضبوط سے پکڑ کر رکھیں گے۔
اور ہم جھوٹی جھوٹی کہانیاں سنائیں گے. جیسے جتنے بھی فلمیں آتی ہے، پکچر آتے ہیں، اس میں سب جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، خیالی، اور طرح طرح کی چیز اس میں بتایا جاتا ہے. اور لوگ وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمارے بچے اسی کو اپنے دماغ میں رکھ لیتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو ختم کر کے کیوں نہ اپنے بچوں کو قصص الانبیاء سنائیں، نبیوں کے قصے سنائیں، اولیاء کرام کے تذکرہ سنائیں، شہداء کرام جانبازوں کا تذکرہ سنائیں کہ کس طریقے سے جنگ میں جا کر کے اپنے جسم، اپنی جان کو دین کے لیے داؤ میں لگا دیے اور دین کی بقا کے لیے کتنے پریشانیاں اٹھائے، گھر دوار سب ختم کر دیے. اسی وجہ سے میں تذکرۃ الانبیاء چلا رہا ہوں، تاکہ ہمارے دلوں میں کچھ نبیوں کے حیات، نبیوں کی زندگی، نبیوں کے رہن سہن، جو نبی کے ساتھ صحابہ رہتے تھے وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سماعت فرما رہے تھے. آپ نے یہاں تک سماعت فرما لی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو یہ دعوت نامہ بھیجے تھے کہ تم اسلام قبول کرو یا میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا. اور بلقیس نے یہ مان لی تھی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کی. اور جتنے بھی ان کے ساتھی، ان کے صحابہ، ان کے سپاہی لشکر آئے تھے، سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. وہاں تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس سے شادی کیے اور سبا جو ایک شہر ہے وہاں پہ بلقیس کو رہنے کا حکم دیے اور بولے وہاں کی رانی، وہاں کے مالکہ بن کے تم ہی رہو. اور مہینے میں یا 15 دن میں حضرت بلقیس سے ملے حضرت سلیمان علیہ السلام رعایت کرتے تھے، جن سے 2 بچے ہوئے تھے، حضرت بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام. کوئی پاکے بزرگ ہوئے. اب ایک واقعہ قرآن شریف میں بہت بہترین ہے اور وہ ہے چھٹیوں کا واقعہ. اب اس چھٹی کی ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ ایک پورے سورے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھٹی کے نام سے منسوب کر دیا، سورۃ النمل، چھٹیوں والی سورہ. چھوٹی سی چونٹی ہے، دیکھیے چھوٹی کی حیثیت کیا ہے. اب چاہے کوئی یوں مسل دے، پیروں تلے مسل دے، لیکن ان کا مقام، اس چونٹی کا مقام اتنا بلند کیوں ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کا تذکرہ بھی کیا اور تذکرہ کے ساتھ ساتھ قرآن میں اس کے نام پہ پورے ایک سورہ نازل فرما دیا. وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ چلے جا رہے. اکثر معمول یہ ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ وہ ہواؤں میں اڑ کر جاتے تھے، ہواؤں کے ذریعے سفر کرتے تھے کہیں جانا ہوتا. لیکن اتفاقاً اس بار بولے چلو ہم لوگ زمین میں چلتے ہوئے چلتے ہیں. ہواؤں سے تو بہت پرواز کیے، آج زمین میں چل کے چلتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے چلتے جب وادی نمن میں پہنچے، یعنی جہاں چوٹیوں کے گھر تھا، وہاں سے 3 میل دور، 3 میل. تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں رکے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد مسکرائے اور ہنسے. تو جو صحابہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی بولے اللہ کے نبی ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ مسکراتے یا ہنستے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ یہاں سے 3 میل دور چونٹیوں کا وادی ہے، یعنی چونٹیوں کا گھر ہے، جہاں پہ چونٹیاں باہر نکل کر کے اپنے رزق کی تلاش میں لگے ہوئے. ان چونٹیوں کی رانی یہ اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر آنے والے ہیں، تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں لاشعوری میں تمہیں وہ کچل نہ دے. اس لیے میں مسکرا رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ میں چونٹیوں کی آواز کو سن بھی سکتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں. اب چونٹی کتنی چھوٹی ہے، قربان جائے، 3 میل دور سے. اس زمانے میں کوئی اسٹاپ نہیں تھا، کوئی دوربین نہیں تھا جس سے دیکھا جاتا. اور آج
کی دور میں ہی ہے تو چوٹیوں کو میسر یہ نہیں ہے کہ چوٹیوں کے پاس دوربین ہے اور وہ دوربین سے دیکھے. اور ان کی آنکھیں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں. آپ اگر چوٹی کو پکڑ لیں اور ان کی آنکھ آپ تلاش کرنا چاہے تو تلاش نہیں کر سکتے, اور نہیں ان کی کان تلاش کر سکتے. ہماری آنکھ سے ان کی آنکھ کتنی چھوٹی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوٹی کے اندر بصیرت دیکھنے کی قوت ایسی عطا فرما دی کہ 3 میل دور سے وہ چوٹی دیکھ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر آ رہے ہیں, اور اپنی چوٹیوں سے, اپنے ساتھیوں سے وہ چوٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کی لشکر ادھر سے جانے والے, کہیں پہ خیالی میں کچل نہ دے, اس لیے تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. جب ایک چونٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرما تو 3 میل دور سے دیکھ سکتی ہے, تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے اولیاء کرام ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی. کیا بیٹھے ہوئے وہ ہماری زندگیوں کے بارے میں نہیں دیکھ سکتے؟ بے شک دیکھتے ہیں. اللہ جسے عطا فرمائے. یہ تو بات ہو گئی چونٹی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سماعت سننا کہ 3 میل دور ہے. 3 میل یعنی 6 کلومیٹر اگر ہم لگیں گے تو 1 میل بنتا ہے. 6 کلومیٹر, 6 یا 7 کلومیٹر تو 1 میل بنتا ہے. پہلے میل چلتا تھا پہلے زمانے میں, اب کلومیٹر اس کو ڈیوائڈ کر دیا. کلومیٹر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر, تو آپ کلومیٹر کا آپ سے سمجھ جائیں گے. تو 7 کلومیٹر کا 1 میل بنتا ہے. 7 یا 6 کلومیٹر, چلیے 6 کلومیٹر ہی مانتے ہیں. تو 3 میل کتنے کلومیٹر بن گئے؟ ہاں, اب 18 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں. کس کی آواز کو؟ چیوٹی کی آواز. تو جو مقتدی ہیں وہ 6 میل سے 3 میل سے چوٹیوں کی آواز سن سکتے ہیں, تو جو مقتدا ہے, جو امام الانبیاء ہے, وہ ہماری آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام مقتدی ہے نا. کہاں؟ مسجد اقصی میں معراج کی رات تمام انبیاء کرام اکٹھا ہوئے تھے, اور اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائی تھی, اور جتنے انبیاء کرام تھے کم و بیش 1 لاکھ سبھی مقتدی بن کے نماز پڑھے تھے. تو مقتدیوں کا یہ عالم ہے کہ چھٹیوں کی آواز 3 میل دور سے سن سکتے ہیں, تو جو مقتدیوں کا امام ہے وہ کیوں نہیں سن سکتے؟ ہمارے آقا علیہ السلام بے شک سنتے ہیں ہماری آوازوں کو. اس لیے انبیاء کرام مرنے کے بعد بھی حیات میں رہتے ہیں, دنیا سے کچھ کرنے کے بعد بھی. یہ موت جو ہے ہر ایک کے لیے ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. یا اگر نبی کی موت نہ ہوتی تو رب میں اور بندے میں تمیز کیا رہ جاتا, فرق کیا رہ جاتا؟ اس لیے اللہ حی القیوم ہے, اللہ کی کبھی موت نہیں ہے, ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور جو بندے ہیں انہیں فانی ہے, ختم ہونا ہے. تو جو انبیاء نبی ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, لیکن ہمارے اور آپ کی طرح بندے نہیں ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص بندہ بنایا ہے. ہر چیز جو نبی کو عطا ہوئی ہے, عام بندوں کو وہ چیزیں عطا نہیں ہوئی ہے, تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ جانوروں کی آواز, چوٹیوں کی آواز, ہر ایک چیز کی آواز سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. ہم چونٹی کو اپنے کان کے پردے میں اگر اندر گھسا کر بھی رکھے تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ چونٹی کیا بول رہی ہے, آئے گی نہیں. لیکن انبیاء کرام کا مقام کچھ اور ہی ہے. اگر یہ کوئی حدیث ہوتی تو انکار ہو جاتا کہ یہ ضعیف حدیث ہے, ہم ضعیف حدیث کو نہیں مانتے. لیکن الحمدللہ یہ حدیث نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. یہ سورۃ النمل آیت نمبر 17 اور 18 پڑھیے آپ. یہاں 17 سے چوٹیوں کا تذکرہ ہے سورۃ النمل میں, اس لیے اس سورے کے نام سورۃ النمل پڑا, نمل سے چوٹی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹیوں کی آواز سن کر مسکرائے بھی, ہنسے بھی, اور اللہ کا شکر بھی ادا کیے.
کہ اللہ تو نے مجھے وہ مقام عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی کہ میں چونٹیوں کی آواز سن سکتا ہوں۔ تو یہ چونٹی جو ہے بہت معتبر ہے، بہت سے گھروں میں یہ چونٹیاں نکلتی ہوں گی، نکلتی ہے نا، دیکھتے ہو، تو ہم چونٹیوں کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کچھ ایسے کیمیکل ڈال دیتے ہیں، پاؤڈر ڈال دیتے ہیں جس سے چونٹیاں مر جائے یا ہمارے گھروں سے بھاگ جائے۔ جن کے گھروں میں چونٹیاں نکلتی ہے وہ بہت قسمت والے ہیں، ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہے۔ جن کے گھروں میں چونٹیاں اگر نکلے تو چونٹیوں کو بھگائے نہیں، بلکہ چونٹیوں کے لیے اب دانا ڈالے، گڑ ہو، شکر ہو، وہاں پہ ڈال دیں، وہ اپنے رزق کی تلاش میں آپ کے گھر میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کو آپ کے گھر میں رکھ دیا ہے، اس لیے چونٹیاں آپ کے گھر میں ہیں۔ تو جن کے گھر میں اگر چونٹیاں نکلتی ہے یا چونٹیاں ہے تو سمجھیے کہ ان کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی، چونٹیوں کو دانا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، عبادت میں مصروف تھے کہ کیا دیکھے ایک چونٹی ایک دانا لے کر کے سمندر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا غور سے دیکھتے کہ آخر یہ چونٹی اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہے، ایک دانے کو اپنے منہ میں رکھ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھی کہ وہ چونٹی سمندر کے کنارے جا کر رک گئی، اور سمندر سے ایک مینڈک نکلا، اپنا منہ کھولا مینڈک، چونٹی اس مینڈک کے منہ میں چلی گئی، اور مینڈک پانی کے اندر غوطہ لگا کر کے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھے کہ وہی مینڈک واپس آیا، اپنا منہ کھولا اور چونٹی باہر نکلی، لیکن چونٹی کے منہ میں دانا نہیں تھا۔ جب وہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب سے گزری تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے گفتگو کی، اس چونٹی سے، کہ یہ جو میں منظرہ دیکھا یہ کیا تھا مجھے بتاؤ۔ جب تم جا رہی تھی تو تمہارے منہ میں ایک دانا تھا اور تم بہت تیزی سے جا رہی تھی، ایک مینڈک نکلا، اس کے منہ میں گئی، پھر مینڈک غوطہ کھا کر غائب ہو گیا، معاملہ کیا ہے؟ تو چونٹی بولی کہ اللہ کے نبی، سمندر کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر میں ایک کیڑا ہے، وہاں تک رزق نہیں پہنچ سکتا، اس کیڑے کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معمول کیا ہے کہ میں اپنے دانے کو منہ میں لیتی ہوں اور سمندر کے کنارے جاتی ہوں، مینڈک نکلتا اس کے منہ میں جاتی ہوں، اور مینڈک پھر اس پتھر میں جا کر مجھے چھوڑ دیتا ہے، اور میں اس پتھر کے اندر جا کر کے اپنے دانے کو وہاں رکھ دیتی ہوں، اور وہ دانا وہ کیڑا کھاتا، پھر میں مینڈک کے منہ میں آ کر باہر آ جاتی ہوں۔ یہی روز ہمیشہ میری ڈیلی کا معمول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کے رزق پہنچانے تک کے لیے ذریعہ مجھے بنایا، الحمدللہ۔ تو پھر ہم رزق کے لیے اتنے پریشان کیوں ہیں میرے بھائی؟ بتانے کا مطلب آپ تو سمجھتے ہوں گے، الحمدللہ سب آپ کی وہ بالی ہے، جسے ہمیں چاہیے، جس کی جستجو ہونی چاہیے، اس کے پیچھے نہیں بھاگتے، اور جو اللہ نے اپنے جی میں رکھا ہے کہ ہم کہیں سے بھی رزق اسے پہنچائیں گے کسی نہ کسی ذریعے سے، یہ رزق کی ذمہ داری میرا ہے، میں نے پیدا کیا، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں مالک ہوں، رزق میں پہنچاؤں گا، اس کے پیچھے مت پڑو۔ ہم تو رزق کے پیچھے پڑتے ہیں، رزق دینے والے کے پیچھے نہیں، جو رزق ہمیں دے رہا ہے اس کے پیچھے اگر ہم پڑے تو ہم رزق سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں سے رزق ضرور دے گا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا ضرور، ملے گا ضرور۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چونٹی سے تذکرہ سنے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی مخلوق کو کھانا کھلاؤں اپنی طرف سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، رب قدیر 1 مہینے کی ذمہ داری دے دو مجھے کہ تیرے جتنی مخلوق ہے سب کو کھانا میں کھلاؤں، کتنی مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، سلیمان یہ ذمہ داری میری ہے، تمہاری ہے، مخلوق کا کھانا کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ، تمام دنیا کے بادشاہ، ہواؤں کے بادشاہ، جناتوں کے بادشاہ،
चरिंद परिंद के बादशाह, ऐसी बादशाहियत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ा मौका। फिर कुछ दिन के बाद ख्वाहिश पैदा हुई कि रब की बारगाह में पहुंचा। रब कदीर 1 महीना में सिर्फ 7 दिन का मोहलत दे दो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यूं अर्ज़ किए, रब कदीर 1 दिन, सिर्फ 1 दिन इजाजत दे दी जाए कि मैं तेरी मखलूक को दावत करूं, तो उसे खाना खिलाऊं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया नहीं, सुलेमान तुम ये नहीं कर सकते, ये मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिन के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में जाकर अर्ज़ किया, रब कदीर मेरी बहुत ख्वाहिश है, 1 महीना नहीं, 7 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, सिर्फ एक वक्त से बस मुझे इजाजत मिले, एक वक्त में तेरी मखलूक को खाना खिलाऊं, जियाफत करूं। मुझे शौक है, वो चोटी का तस्करा सुनकर मेरे ये दिल में तमन्ना जागा कि मैं भी तेरी मखलूक को खाना खिलाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ठीक है, एक वक्त का खाना खिला दो। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नातों इंसानों को हुक्म दिया कि खाना बनाओ, खाना तैयार करो। अब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान लगाया गया। और कितना बड़ा दस्तरखान मालूम है आपको? शायद किसी को तो जरूर मालूम होगा, सब मुसलमान हैं। अहादीस मुबारका में आया है कि उस दस्तरखान इतना लंबा चौड़ा था कि अगर तेज घोड़ा दौड़े तो 1 महीना में पहुंचे। ये दस्तरखान सिरे से लेकर आखिर तक। अब समझ जाइए कि कितना बड़ा दस्तरखान बिछा होता है, इतने ही चौड़ा, इतने लंबा। 1 महीना घोड़ा, तेज घोड़ा दौड़े तो सिरे से लेकर आखिरी सिरे तक पहुंचा। समझिए कितना बड़ा दस्तरखान बना लगा होगा, कितना खाना होगा उसमें। जिन्नात इंसान मिलकर सब खाना बनाए, दस्तरखान लगा। दस्तरखान लग गया, रब की बारगाह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ किया, रब कदीर मैंने खाना तैयार कर दिया, अब तेरी मखलूक की दावत देनी है कि वो आकर खाना खिलाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि सुलेमान मेरी मखलूक में सबसे पहले तुम किसे खाना खिलाना चाहते, खुश्की में से या तरी में से? खुश्की और तरी मतलब जो जमीन में रहते हैं उनको पहले खाना खिलाओ, या जो पानी में रहते हैं समुद्र में उनको पहले खाना खिलाओ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ किए, रब कदीर पहले मैं तरी को खाना खिलाऊंगा, जो समुद्र में रहते हैं उसे खाना खिलाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मछली को हुक्म दिया कि जाओ, आज सुलेमान ने दावत दी है, जियाफत है, जाओ उसके दस्तरखान में खाना खाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बहुत बड़ी मछली समुद्र से निकली। अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी आज आपने दावत की है हमारी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, हाँ आज तमाम मखलूक की दावत है, खाओ। तो वो मछली बोली, खाने की इजाजत है? बोले हाँ, तुम्हारे लिए ये दस्तरखान लगा हुआ है, सजा है, आज खाओ। अब वो मछली जो खाना शुरू की, यहां से लेकर वहां, वहां से वहां, चंद घंटों में तमाम दस्तरखान खत्म। 1 महीना समझ रहे ना, घोड़ा दौड़े तो 1 महीना, और 1 मछली निकली या तमाम खत्म खाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज कर दी, मछली है, अल्लाह के नबी और खाना कहाँ है, पेट भरा ही नहीं, कैसे आप मेजबान हैं, कैसे आप मेहमानों को मेजबानी कर रहे हैं? आसमान की तरफ मछली अपना मुंह करके रब की बारगाह में कहती है, रब कदीर तू खालिक है, मालिक है, जब से तूने दुनिया में भेजा है मुझे, जब से मैं पैदा हुई हूं कभी भूखा नहीं रही हूं, लेकिन ये तेरा मेहमान मेरे मेजबानी कैसे किया जो मैं भूखा समुद्र में जा रही हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी वक्त सजदे में गिर जाते हैं और रब की बारगाह में अर्ज़ करते, रब कदीर तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही कफील है, तमाम मखलूक का खाना तू ही खिला सकता है, किसी की ताकत नहीं जो किसी मखलूक को खाना खिला सकता है। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अपनी जिंदगी में किए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी लिया। तमाम मखलूकात को खाना खिलाने वाला रब के कदीर है। हम तो थोड़ा खाना खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है। मछली का देखिए, 1 महीने के दस्तरखान, ऐसा दस्तरखान लंबा चौड़ा चंद घंटों में खत्म कर दी। और वो मछली क्या बोली, ऐसा खाना तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हर दिन हर रोज खिलाता है, मैं तो तुम्हारे पास आकर भूखी जा रही हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कभी मुझे भूखा नहीं रखा है। वो रब्बे कायनात। एक बार कूफा में एक सहाबी रसूल आए, बहुत ज़ईफ थे। आने के बाद तमाम लोग उनकी ज़ियारत के लिए आए और अपनी
दबदबे इल्म के बिना पे बोले मुझसे जो सवाल करना है सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। तमाम कुफे लोग बैठे हुए थे कुफा वाले, तो वहां पे कोई अदबन सवाल नहीं कर रहे। उसी जगह पे एक 15-16 साल के लड़का खुद तो सवाल नहीं के बाअदब अपने सामने वाले से बोले कि हजरत से ये पूछिए, जो कुरान में तस्करा आया है नमलतुल का, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ये कही एक चुटकियों तुम अपने घरों में चले जाओ वरना हजरत सुलेमान और उनके साथी के लिए बेख्याली में कुचल ना दे, तो उनसे पूछिए वो मुज़क्कर, वो चूंटी मुज़क्कर थी या मुअन्नस, यानी मेल या फीमेल, वो चूंटी क्या है। जब सवाल किया गया तो लाजवाब हो गए, पता नहीं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो सवाल करने वाला कौन है, तो बोले ये बच्चा है। बोला जब तुम सवाल किए हो पता कि तुमको मालूम होगा, तुम ही बता दो कि ये मुज़क्कर, ये चूंटी मुज़क्कर थी या मुअन्नस। तो बोले जब सवाल किए थे कि ये जो चूंटी थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी चूंटियों को बताई वो मुअन्नस थी, यानी फीमेल, मुज़क्कर नहीं, यानी मेल नहीं। तो बोले कैसे पता चला, तो वो बोले कि जहां भी अरबी का ये फायदा है कि जहां मुज़क्कर होता है वहां आला कहा जाता है, आला, और जहां मुअन्नस का सेगा लाया जाता है वहां आलत कहा जाता है। जहां आलत कहा गया है और नमलतुन कहा गया, अगर वो चूंटी मुज़क्कर होता तो ये कहा जाता आला नमलुन, कहा चूंटी ने, लेकिन यहाँ कहा आलतुन नमलतुन, चूंटी ने कही। इससे पता चला कि मुज़क्कर नहीं मुअन्नस है। तो वो उठे और पेशानी चूम लिए और कहे तुम आगे चल के बहुत बड़े आलिम दीन बनोगे और तुम्हारे पेरोकार बहुत से लोग होंगे। और वो शख्स कुफा में कौन थे, हजरत नुमान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसे हम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानते हैं। ये हजरत नुमान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म का मकाम था कि अपने ज़हन से बता दिए कि ये जो चूंटी कह रही थी ये मुज़क्कर थी या मुअन्नस। चलते चलते एक बात और बता कि चूंटी ये कही कि कहीं गफलत में तुझे कुचल ना दे, तो इससे पता चला कि लाशोरी में तुझे कुचल ना दे। तो इससे पता चला सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अंबिया इकराम जानबूझकर किसी को इज़ा नहीं देते, बल्कि लाशोरी में तो हमें भी चाहिए वो चूंटी हो या जानवर जो भी हो उसे हम इज़ा ना दे, उसे तकलीफ ना पहुंचाए। इसलिए कि हमारे नबी और उनके सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यह मामूल था कि कभी उन्होंने किसी को भी जानबूझकर के तकलीफ नहीं दिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक व तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। आप सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर सभी दुरुस्त कर लें।